بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا. اب کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم جو کہ یکسو ہو کر جس کو اختیار کیا جائے، یعنی ہدایت ملت ابراہیم کا نام ہے، اگر اس کو یکسو اور بالکل سیدھا ہو کر فالو کیا جائے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلایا کرتے تھے. اس کے باوجود کہ ان کے درمیان ہزار اختلافات پائے جاتے تھے، وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا آیت 112-13 میں غالباً وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہا کرتے تھے کہ نصارہ کا کوئی دین مذہب ہی نہیں، وہ کسی دین پر ہے ہی نہیں. اور نصارہ یہودیوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں اکثر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر بھی ان لوگوں نے یہ کہا، یہودیوں نے کہا یہودی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، نصارہ نے کہا نصرانی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا بل ملت ابراہیم حنیفا. نہیں، ہدایت پانے کا کرائٹیریا، معیار یہ نہیں ہے کہ تم لوگ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ. ہدایت کا معیار ایک اللہ نے رکھا ہے، اور شروع سے لے کر قیامت تک رہے گا. آج بھی اگر کوئی شخص کسی فرقے، جماعت، شخصیت کی طرف بلاتا ہے تو وہ دعوت ہدایت کی دعوت نہیں ہو سکتی. ہدایت کی دعوت کون سی ہوگی؟ اس کا معیار اللہ تعالیٰ نے خود سیٹ کیا اور اپنے رسول سے کہا قل، اے پیغمبر آپ اعلان کر کے بتائیے لوگوں بل ملت ابراہیم حنیفا. ہدایت پر وہ ہے جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. ملت ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کا وہ طریقہ جو انہوں نے اپنایا اللہ کے احکامات کے سلسلے میں، اور وہ یہ تھا جب جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. یعنی ہر موقع پر، ہر حکم کے مقابلے میں انہوں نے اسلمت لرب العالمین کہا. یہ ہے ملت ابراہیم. اچھا، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر اب کہہ دیجئے کہ ہدایت اب کس کو ملے گی؟ جو ملت ابراہیم کی اتباع کرے گا. لیکن کرے گا کیسے؟ حنیفا، حنیف بن کر. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ دین ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، مجھے بس اس پر چلنا ہے، میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں عام زندگی میں تو اسلام کو فالو کروں گا، لیکن جب کوئی خوشی کا موقع آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ خوشی کے موقع پر کچھ تھوڑا بہت تو چلتا ہی ہے. کوئی میوزک، گانا بجانا بھی چلتا ہی ہے، کوئی پارٹی شارٹی چلتی ہے. مانا یہ چیزیں ٹھیک نہیں لیکن چلتا ہے. ہر بندے نے اپنی اپنی رسم و رواج کو ترویج دینے کے لیے، معلوم ہے کہ یہ رسم ہماری دین کے خلاف نہیں، شادی ہے چلتا ہے. بڑے بزرگ، بڑے اچھے، بڑے حاجی اور نمازی بھی اس موقع پر کہتے ہیں ہاں بس خوشی کا موقع ہے، کس کس کو منع کریں، ہم منع نہیں کر سکتے. اللہ اور اس کے رسول کی صریح نافرمانی کے باوجود خاموش رہتے ہیں. یہ حنیف کے خلاف ہے یہ چیز. اللہ کہتے ہیں میرے بنو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتے یہ ہیں
کہ میرے بنو تو میرے ہی بنو، یکسو بنو، ہر جائی نہ بنو، یک جائی بنو، یک جائی پیدا کرو، ہر جائی نہ بنو۔ ہر جائی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر جگہ پر ہی ہر کسی سے ہی اپنی وفا کا اظہار کر رہا۔ تو حنیف ہے، جو مرضی ہو، جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، وہ تجارت کا معاملہ ہو، وہ لین دین کا معاملہ ہو، وہ بات چیت کا معاملہ ہو، رہنا سیدھا ہی ہے، حنیف رہنا۔ لوگوں نے کچھ باتوں کو مانا، کچھ کو صریحاً چھوڑ دیا، صریحاً پتہ ہے کہ یہ بات مجھے ایسے کرنی چاہیے، یہ عمل ایسے ہوتا ہے، لیکن چھوڑ دیا، یہ حنیف کے خلاف ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ نے فرمایا ابراہیم کی ملت کیا تھی، ابراہیم کا اسوہ کیا تھا، وہ مشرک نہیں تھے، جبکہ یہود و نصارہ تو سری شرک کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نصارہ نے ان کی تو بنیاد ہی اب موجودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، بلکہ اس سے بھی کئی سال پہلے سے ان کی تو بنیاد ہی اس بات پر رکھی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی شرک کی بنیاد پر۔ تم لوگ کہتے ہو یہودی و نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، نہیں، یہ تو شرک پر مبنی دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہ کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک حکم دیا۔ ہم لوگ کبھی ایسا بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی، یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، انہوں نے اپنے دین کی دعوت دی۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے دین کی، اپنے صحیح عقیدے کی، صحیح منہج کی، صحیح راستے کی لوگوں کو دعوت اگر نہیں دیں گے تو لوگ اپنے باطل راستے کی دعوت آپ کو دے دیں گے، لازمی۔ اگر آپ لوگوں کو حیا کا درس نہیں دو گے تو لوگ آپ کو بے حیائی کی طرف مائل کر دیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو نماز، روزہ، تعلیم و تعلم اس کی طرف نہیں بلائیں گے تو لوگ معاشرہ کئی اور چیزوں کی طرف آپ کو بلائیں گے اور دعوت دے دیں گے، اور یہ بالفعل ہو رہا ہے۔ ہمارے دیندار بھائی، اللہ ہم نے دین میں استقامت دے، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، نماز روزہ کرنے والے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے ہمسائے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے عزیز و اقارب میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں بھی کوئی اللہ کے دین کے لیے کچھ کروں، لوگوں کو دعوت دوں۔ یہاں تک کہ بڑے اچھے نمازی، پرہیزگار، ان کی زبانیں بالکل گونگ ہو جاتی ہیں دعوت سے، اپنے آفس میں، اپنی جاب کی جگہ پر، اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں۔ اللہ کے بندوں، کوئی خیر کی بات تو بتاؤ ان کو۔ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو کسی کو خیر کی بات ہی نہ بتائے، اور خاص طور پر تب جب کہ آپ کو معلوم ہو کہ لوگ بات غلط کر رہے ہیں، لوگ بات گناہ کی کر رہے ہیں، عمل اور فعل گناہ کا چل رہا ہے، آپ پھر بھی چپ رہو۔ کیا سکھایا ہے ہماری نمازوں نے، ہمارے روزوں نے؟ تو دعوت دینا ضروری ہے۔ اللہ نے اس آیت میں، آیت 135 میں کہا کہ یہودیوں نے یہ دعوت دی کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ۔ آیت 136 جو بھی ہم پڑھنے والے ہیں، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ مسلمانوں کو سب کو مخاطب کر کے کہا قولوا آمنا باللہ، تم اپنے ایمان کا برملا اظہار کرو۔ یہ اظہار بھی دعوت ہے، برملا اظہار کرو۔ کیا؟ تم لوگ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ جمع کا لفظ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ایک امت ہے، مسلمان ایک جسم ہے، اور ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم حاصل کرے۔ اگر اس کو عقیدے کا نہیں علم تو اس کو کسی چیز کا علم نہیں۔ بنیاد عقیدہ ہے، کور پرائمری چیز وہ عقیدہ ہے، عمل سیکنڈری چیز ہے، اس کے بعد اس کے اوپر آتا ہے۔ کہا تم لوگ کہو ہم ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور ہم اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی۔ اب ابراہیم، یہ جو جن 4 انبیاء کے نام ہیں، ان پر کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی،
تو کیا نازل ہوا ان پر؟ وحی. اور وہ وحی کس صورت میں تھی؟ ان انبیاء کی حدیث کی صورت میں تھی. جیسے کہ ہم نے اس پر الحمدللہ یہ جو ہماری حدیث کی کلاس شروع ہوئی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیکھیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرامین کو. اس میں ہمارا پہلا جو لیکچر تھا وہ سارا اسی پر تھا کہ قرآن کریم میں کون کون سے دلائل ایسے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی کچھ تعلیمات وحی کی ہیں. اور صرف رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کتاب کے علاوہ بھی وحی کی. کتابیں تو چند انبیاء کو ملی ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کو زبور، تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے کچھ صحیفوں کا ذکر ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ملتا ہے. لیکن باقی یہ جو لوگ تھے اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی. لیکن ان لوگوں نے لوگوں کو خیر کی طرف بلایا، لوگوں کو یہ کہا کہ ہم نبی ہیں. یہ والی جو باتیں انہوں نے کی، جو ان کی حدیث تھی، یہ کیوں کی انہوں نے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو بھی وحی کیا. تو حدیث بھی وحی ہے. تو کہا کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا. والاسباط، اور جو کچھ ان کی آگے اولاد میں جو انبیاء اور رسول آئے ان پر جو نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے. اسباط کہتے ہیں اولاد کو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بنی یعقوب کی اولاد، اس کو اسباط کہا جاتا ہے. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. کیا؟ اللہ کا پیغام تورات اور انجیل کی صورت میں اور خود ان کی حدیث کی صورت میں. وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم ان تمام تعلیمات پر ایمان لائے جو انبیاء کو دی گئی ان کے رب کی طرف سے. یہ ہے ایمان. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے جیسے یہود و نصارہ نے تفریق کی. یہودیوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، بلکہ ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام پر انتہائی برا بہتان لگایا. نعوذ باللہ من ذالک، کہا یہ تو ولد الزنا ہے، یہ تو حرام کی اولاد ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ولد الزنا ہونے کا، اور اللہ نے ان کی مذمت بیان کی اور ان کے کس قدر بدترین یہ بات ہے کہ یہ نقل کرنے میں بھی انسان ایک دفعہ کپا جائے. کس قدر پاک باز بہترین ہستی کو کیا انہوں نے گالی دی، کتنی بڑی گالی دی. عیسیٰ علیہ السلام انتہائی پاک تھے، انتہائی عاجز تھے، انتہائی پیار کرنے والے تھے، بہت نرم دل تھے. اور ان کی والدہ وہ تو پاکیزگی کا ایک نشان اور آئیکن تھی، مریم علیہ السلام. پاکیزگی کا ایک عالم تھی پاکیزگی. انہوں نے اتنی بڑی گالی دی، یعنی کچھ انبیاء پر ایمان لے آئے، کچھ کو انہوں نے چھوڑ دیا، ایمان نہیں لائے. کچھ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا یہودیوں نے، جیسے پیچھے گزرا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ لا نفرق بین احد منہم، آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں سب رسول اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی رسالت اور نبوت پر ایمان لاتے ہیں. جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں. یعنی یہ تو تھا نا قول پیچھے، قولوا آمنا باللہ، تم لوگ کہو ہم ایمان لائے، لیکن صرف کہنے سے نہیں ہوگا. آخر میں کیا تعلیم دی؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آپ یہ بھی کہو کہ باتوں کی حد تک نہیں بلکہ ہم اللہ کی فرما برداری بھی کرنے والے ہیں. ایمان تو دل کا فعل ہے نا، ایمان دل میں ہوتا ہے. ایمان کچھ چیزوں پر دل میں اعتقاد رکھنے کا نام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے کہ اس عقیدے اور ایمان کے مطابق اپنے عمل کو استوار کرنا. ایمان اور اسلام کا جب اکٹھے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو ان میں فرق ہوتا ہے. ایمان سے مراد اندر عقیدہ، نظریہ
وہ اور اسلام سے مراد اس کی پریکٹیکل صورت جو انسان کے اوپر نظر آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان میں پختہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول کریں، کمزوری کو ایمان میں ہو یا عمل میں ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیں اور ہمیں مخلص اور سچا مسلمان بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب